بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزولی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل۔ قسط نمبر 6۔ رات کی تاریکی مدینہ کی گلیوں پر آہستہ آہستہ چھا رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اسی خاموشی میں ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ یہ خبر عام لوگوں کے لیے حیران کن تھی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید کا رد عمل کیا ہوگا۔ ایک عظیم سپہ سالار کا امتحان۔ حضرت خالد بن ولید وہ عظیم جرنیل جنہیں دنیا سیف اللہ کے لقب سے جانتی ہے، جنہوں نے کبھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، آج ایک نئے امتحان سے گزر رہے تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی، وہ میدان جنگ میں تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دل میں اللہ کی محبت۔ ایک قاصد آیا اور آہستہ سے خط پیش کیا۔ حضرت خالد نے خط کھولا اور نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے۔ نہ کوئی غصہ، نہ حیرانی، نہ شکوہ، صرف ایک جملہ فرمایا: الحمدللہ، میں اللہ کے دین کا سپاہی ہوں، نہ کسی کے عہدے کا غلام۔ اطاعت اور عاجزی کی مثال۔ عام انسان ہوتا تو شاید دل میں دکھ ہوتا یا سوال اٹھاتا کہ میں نے اتنی فتوحات حاصل کی، پھر بھی مجھے کیوں ہٹایا گیا۔ لیکن حضرت خالد کا انداز مختلف تھا۔ انہوں نے فوراً حکم مان لیا۔ نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی اختلاف۔ انہوں نے نئے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر جنگ جاری رکھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو سکھایا کہ اصل عظمت عہدے میں نہیں بلکہ اطاعت اور اخلاص میں ہے۔ دل کا حال مگر زبان پر صبر۔ اگرچہ حضرت خالد کے دل میں انسانی جذبات ضرور آئے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے جذبات کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دیا۔ ایک موقع پر کسی نے پوچھا، کیا آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ آپ کو معزول کر دیا گیا؟ حضرت خالد نے مسکرا کر جواب دیا، میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں، عمر کی خاطر نہیں۔ یہ جملہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ حضرت خالد نے ہمیں یہ سکھایا کہ کامیابی صرف عہدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر نیت خالص ہو تو عہدہ چھن جانے سے کچھ نہیں بدلتا۔ میدان جنگ میں وہی جوش۔ معزولی کے بعد بھی حضرت خالد کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ پہلے کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، اور ان کی حکمت عملی، ان کی بہادری اور ان کا ایمان ویسا ہی تھا، بلکہ بعض اوقات وہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ لڑتے نظر آتے، کیونکہ اب اور بھی واضح ہو چکا تھا صرف اللہ کی رضا۔ حضرت عمر کا فیصلہ حکمت سے بھرپور۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت خالد کو کسی یا دشمنی کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتوحات صرف خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور حضرت خالد نے اپنے عمل سے اس بات کو سچ ثابت کر دیا۔
عاجزی کا اعلیٰ مقام معزولی کے بعد حضرت خالد نے نہ صرف اطاعت کی بلکہ عاجزی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے کبھی اپنے ماضی کی فتوحات کا ذکر فخر سے نہیں کیا، نہ ہی کسی کے سامنے شکوہ کیا۔ وہ بس ایک عام سپاہی کی طرح اللہ کی راہ میں لڑتے رہے۔ آخری پیغام: حضرت خالد بن ولید کا یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ عہدے عارضی ہوتے ہیں لیکن اخلاص ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اگر انسان اپنی نیت کو درست رکھے تو دنیا کی کوئی تبدیلی اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ اختتام: رات گزر گئی، دن نکل آیا اور تاریخ نے ایک نیا سبق سیکھ لیا۔ ایک ایسا سپہ سالار جو دنیا کا سب سے بڑا جرنیل تھا، جب عہدے سے ہٹایا گیا تو اس نے سر جھکا کر کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔